ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سائیکالوجی میں اینزائٹی. ہم عموماً ٹرمز کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی ڈیفائن نہیں کرتے. اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی مستقبل کے خطرے کو ذہن میں رکھ کے اس کے بارے میں پریشان ہوتے رہنا. آپ کسی سچویشن میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں پہ کھڑے ہیں، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کسی ادارے میں بیٹھے ہیں، اگر مستقبل کا کوئی ان نون خطرہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ مسلسل اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اینزائٹی ہے. اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کس کو اینزائٹی ہے؟ آپ کے ہمیشہ ایکشنز سے، آپ کی باڈی موومنٹ سے، آپ کی مسلز کی ٹینشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اینزائٹی کا شکار ہیں. ہم میں سے تقریباً ہر شخص اینزائٹی کا شکار ہے، چاہے وہ جب بھی کسی سچویشن میں جاتا ہے، اگر اس کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، وہ مختلف قسم کے ایکشنز کر رہا ہے، ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی ہے، جسم کا کوئی حصہ ہل رہا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور روزانہ دیکھتا ہوں کہ جن کو ایک لمحے کے لیے آرام نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اینزائٹی ہو رہی ہے، کوئی خوف ہے. تو میں اس کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو خوف ہے وہ بہت ساری باقی مسائل کی جڑ بنتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے ہمیشہ ایسے ایکشنز سرزد ہوں گے جو دوسروں کو ناگوار گزریں گے. تو ہم بجائے اس کے کہ اس مستقبل کی کھڑکی کو کھول کے اس میں جھانکیں، ہم اس کو بند کر کے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، جس سچویشن میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے چاہے ڈاکٹر ثنا کے ہاتھ کی میکرونیز رکھی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے چاہے ردا کے ہاتھ کا کسٹرڈ رکھا ہے، یا ہمارے سامنے غفران صاحب کا لایا گیا دہی بھلے رکھے ہیں، یا وجاہت کی طرف سے لائی گئی مٹھائی رکھی ہوئی ہو، تو ہم بجائے اس کے کہ کسی اور چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کے اپنے سامنے والی چیز کو انجوائے کریں. نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو یہ سبق دینا ہے بلکہ اپنی بیلانگنگز کو بھی سکھانا ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے نکلنا ہے کہ ہمیں مستقبل کی فکر ہے. نہیں، جس کے ساتھ خدا ہو اسے کبھی کسی مستقبل کی فکر نہیں ہوتی.